رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیطعم الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ناظرین اکرام، سامعین، مومنین و مومنات، السلام علیکم. یہ مجلس آپ کی خدمت میں ان مرحومین کے یاد میں رحمت آباد ایرانی شیعہ اشنا شریف قبرستان سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی. مرحوم سید ضیاء نجفی، فردوس فرزان نجفی، پروفیسر ایم کے کامران، خدیجہ احمد کامران، ڈاکٹر ناظم کامران، ناصر کامران، احمد وطن خواہ، سکینہ وطن خواہ اور اس کے خانوادے کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس سید الشہداء آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. خدا سے دعا ہے کہ ان مرحومین پر اپنی خدا رحمتیں نازل کرے اور ماہ مبارک رمضان کی آج 29 تاریخ ہے. پروردگار اس کی رحمتیں اور برکتیں ان مرحومین کو نصیب کرے اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص ان کے لواحقین، پسماندگان، تمام اہل خانہ کو پروردگار ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے. قرآن مجید سورہ انسان میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبت میں اس سے جو عشق ہے، اس سے جو لگاؤ ہے، اس سے جو الفت ہے خدا سے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے آگے کی نان و جو، اپنے آگے کا کھانا پانی، اپنے آگے کی روٹی، اگر کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین ان کے دروازے پر آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں سوال کرتا ہے تو وہ ہیں کہ جو اپنے آگے کا کھانا لیطعم الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. وہ اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے محبت الہی میں، عشق الہی میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے دے دیتے ہیں اور خود پانی سے افطار کرتے ہیں. اور ایک دن نہیں، 3 دن، اس لیے کہ آیت میں یتیم کا لفظ ہے، اسیر کا لفظ ہے اور مسکین کا لفظ ہے. یعنی پہلے دن آنے والا یتیم تھا، دوسرے دن آنے والا اسیر تھا، قیدی تھا، تیسرے دن آنے والا مسکین تھا. غور کیجئے، مسکین وہ ہے جو نادار ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. توجہ فرما رہے. تو یتیم، اسیر اور مسکین. اسیر وہ ہے جو قیدی ہے. یہ تینوں وہ صفتیں تھیں کہ جو ایک عام معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں ایسے افراد پائے جاتے تھے کہ جن کے اوپر لوگ رحم کرتے تھے، کرم کرتے تھے، اپنی شفقتیں اور مہربانیاں ان پر کرتے تھے تاکہ معاشرے میں ایسے لوگ بھوکے پیاسے نہ رہنے پائیں اور اللہ اس کے اجر اور صلہ انہیں عطا کرے. اسلام نے یتیموں کے ساتھ
مہربانی اور شفقتیں کرنے کا حکم بہت زیادہ دیا کہ دیکھو اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرو. کچھ نہیں دے سکتے اسے، ایک روٹی نہیں دے سکتے، ایک لقمہ نہیں دے سکتے، ایک قورمہ نہیں دے سکتے، تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دو، دلاسا دو، اس کو احساس یتیمی نہ ہونے پائے. میں نے عرض کیا ہے مگر پھر یاد آ گیا، جملہ کہہ دوں گا. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے لیے ملتا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں بصرہ کا رہنے والا شہد لے کے آیا، شہد خالص. ظاہر سی بات ہے امام کی خدمت میں شہد دے رہا ہے تو ملاوٹ ہو نہیں سکتی. اس کے پاس تھا بہت ساری شہد، اس کے باغ تھے، اس میں شہد وہ لے کے آیا امیر المومنین کے پاس، اور لانے کے بعد کہا مولا میں آپ کے لیے خالص شہد لے کے آیا، اور کافی شہد لایا تھا. آج کے زمانے کے اعتبار سے کم سمجھے 50 سے 100 کلو کے قریب شہد، یعنی پورا بڑا سا ڈرم بھر کے لایا تھا، اونٹ پہ لاد کے امیر المومنین کی خدمت میں دیا. کوفے کا ماحول ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ فی العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے امیر المومنین کے صدقے میں، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے. میرے ناظرین و سامعین، کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس شہد کو لیا اور اسے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کوفے میں اعلان کر دیا. ظاہر سی بات امیر کائنات تھے، یہ تو سوکھی جو کی روٹی کھاتے تھے، ایک وقت میں 2 غذا کبھی نہیں کھائی میرے مولا نے. اور ہم ہیں کہ کئی غذا کھانے کے بعد بھی شکر خدا نہیں کرتے، شکوہ کرتے کہ اس میں نمک کم تھا، اس میں شکر کم تھی، اس میں مٹھاس زیادہ تھی، یہ ایسے بنا تھا، وہ ایسے بنا تھا، یہ جل گیا تھا، اس میں مہک آ گئی تھی، ہے کہ نہیں؟ ایک وقت میں 2 غذائیں نہیں کھائی امیر المومنین نے. کہتے کہ جب شب ضربت تھی اس سے پہلے، یعنی 19 کی شب میں جب امام علی علیہ السلام کو آپ کی بیٹی کے گھر میں افطار تھا تو 2 غذا رکھی تھی جناب ام کلثوم نے. ہمارے لیے مثال ہے. ہم کم سے کم اگر یہ نہیں کر سکتے تو کھانے کے بعد شکوہ نہ کریں، کھانے کے بعد اللہ کی نعمت میں کیل قال نہ کریں. رکھنا، سامنے والے نے بنایا، آپ کو مہمان بلایا، آپ نے کھایا، شکر خدا کیجئے کہ ہمیں یہ کئی قسم کے افطار میں پکوان ملے. ورنہ بہت سے گھر اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں لوگ کھجور کھا کے روزہ کھول لیتے ہیں. لوگ ایک بھجیا کھا کے، بمبئی کے شہر زبان میں کہیں بھجیا کھا کے روزہ کھول لیتے ہیں. کوئی کو کھانا بھی نہیں ملتا، سحری میں صرف چائے یا پانی پہ افطار کر لے، روزہ رکھتے ہیں، سحر کرتے ہیں. خدا ہر ایک کی غربت کو دور کرے، خدا ہر ایک کی مفلسی کو دور کرے، خدا ہر ایک کو فرعونیت اور نمرودیت سے محفوظ رکھے. امیر المومنین فرماتے میری بیٹی کیا تم نے دیکھا ہے کہ آپ کے بابا نے کبھی 2 غذائیں ایک وقت میں کھائی ہو؟ اللہ اکبر. شہد، سارے شہد کو بلایا امام نے، کوفے کے لوگوں کو، بچوں کو، یتیموں کو، ان کو بیواؤں کو، سب کو شہد بانٹ دیا. اس میں جو سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ میرے عزیزو یہ ہے، میرے تمام سامعین سنیں، خدا آپ پر رحمت نازل. جو یتیم بچے تھے نا ان کو زانو پہ بٹھاتے تھے امیر المومنین، اور زانو پہ بٹھا کے اپنے ہاتھ سے شہد اس کے دہن میں، اس کے منہ میں دیتے تھے، اور سر پہ دست شفقت پھیرتے تھے. خدا کی قسم. کسی نے کہا کہ مولا انہیں دے دیے، اپنے گھر لے جا کے کھائیں گے. امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں، کھا تو لیں گے، احساس یتیمی دور نہیں ہوگا. احساس یتیمی دور کرنے کے لیے میں ان کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہوں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے شہد کھلاتا ہوں. تو پہلے دن آنے والا کون ہے؟ یتیم ہے. کہاں آیا تھا؟ در فاطمہ پہ، در علی پہ. مولا کائنات نے اپنی روٹی دی، جناب زہرا نے اپنی روٹی دی، امام حسن، امام حسین، فضہ، سب نے اپنی روٹیاں دے دی اٹھا کے. دوسرے دن آنے والا اسیر تھا. اسیر کہتے قیدی کو. قیدی مسلمان نہیں ہوتے تھے، غیر مسلم ہوتے تھے قیدی. مدینے کا واقعہ ہے، مکے کا واقعہ نہیں ہے. پیغمبر مدینے آ چکے ہیں، حسن و حسین کی ولادت ہو چکی ہے،
اب مدینے میں کوئی قیدی مسلمان نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ہے، مگر انہوں نے غیر مسلم کو بھی اگر آ کے دروازے پہ سوال کر رہا ہے تو روٹیاں دے دی، سب نے روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن آنے والا مسکین کہہ رہا ہے اپنے کو، توجہ کیجئے گا، مسکین کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں، تیسرے دن بھی روٹیاں دے دی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے جنت اور جنت کی تمام چیزیں اس کے بدلے میں دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی مفاد کے خوشنودی رب کے لیے، عشق الہی کے لیے، اللہ سے جو محبت تھی اہل بیت کو، سب نے اپنی روٹی دے دی۔ بھائی 3 روٹی دے دیتے 2 روٹی میں پیٹ بھر جاتا سب کا، تھوڑا تھوڑا افطار کر لیتے، نہیں، سب نے اپنی روٹی دی۔ یہ ایک جو اہم منزل ہے جس کی طرف میں اپنے تمام سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا مرحوم سید ضیاء نجفی، فردوس فرزانہ نجفی، پروفیسر MK کامران، خدیجہ احمد کامران، ڈاکٹر ناظم کامران، ناصر کامران، احمد وطن خواہ، سکینہ وطن خواہ، پروردگارہ ان سب کے درجات کو بلند کرے، ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، ان کے ورثہ اور لواحقین کو صبر جمیل عنایت کرے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں پروردگار ان پر نازل فرمائے۔ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے جس کی طرف میں اپنے تمام سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ 2 روٹی سائل کو دے دیتے، 3 روٹی میں 5 لوگ افطار کر لیتے، مولا کائنات جناب زہرا، امام حسن، امام حسین اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فضہ، یہ 5 افراد افطار کر سکتے تھے 3 روٹی میں، لیکن نہیں، سائل نے جب سوال کیا تو مولا کائنات نے اپنی روٹی دی، جناب زہرا نے اپنی روٹی دی، امام حسن نے اپنی روٹی دی، امام حسین نے اپنی روٹی دی، جناب فضہ نے اپنی روٹی دی۔ تینوں روز یہ سلسلہ رہا، روٹیاں جاتی رہیں سائل کے پاس، انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا۔ اور فرما رہے ہیں کیوں؟ اس میں ایک جو بہت اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو اپنی فکر دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کار خیر میں حصہ لیتا ہے تو کہا ٹھیک ہے ابا نے دے دیا، اب بیٹا اگر کما رہا ہے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، دولت ہے، دے سکتا ہے، تو اس نے کہا نہیں والد نے دے دیا، میرے بابا نے دے دیا، اب ضرورت نہیں ہے، یا بیٹے نے دے دیا تو باپ کہتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے، بڑے بھائی نے دے دیا تو چھوٹا بھائی بھی اگر پیسہ کما رہا ہے اور اس کے پاس بھی صاحب حیثیت ہے تو وہ دے سکتا ہے، مگر اس نے کہا نہیں بڑے بھیا نے دے دیا نا، کافی ہے، بس جائیے خدا۔ اہل بیت ہمیں درس دے رہے ہیں عزیزوں، آل محمد ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو سب نے اپنی روٹی کیوں دی؟ اس لیے کہ اگر علی مرتضیٰ اپنی روٹی دے دیتے تو علی مرتضیٰ کو اجر ملتا، فاطمہ زہرا کو اجر نہ ملتا، امام حسن کو اجر نہ ملتا، امام حسین کو اجر نہ ملتا، جناب فضہ کو اجر نہ ملتا، جناب زہرا اگر روٹی دیتی تو باقی کو اجر نہ ملتا، حسنین اگر روٹی دیتے تو باقی کو اجر نہ ملتا۔ یہاں یہ درس ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی نے نام نہیں لیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، تو اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خدا سے محبت ہے، خدا سے عشق ہے، خدا سے لگاؤ ہے، خدا کو چاہتا ہے، تو وہ اپنے اپنے لیے اللہ کی راہ میں جو چاہے دینا دے سکتا ہے، جو دے گا اسے اجر ملے گا۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے علی کو جنت اور اس کے حریر دی ہے، نہیں، میں نے فاطمہ کو دی ہے، نہیں، کہا ہم نے ان سب کو دیا، یعنی جنت کی تمام نعمتیں جہاں علی و فاطمہ، حسن و حسین کو ملی ہے وہیں فضہ کو بھی ملی ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے محمد۔ عجیب آل محمد کی، خدا کی قسم مثال نہیں ملتی ایسے افراد کی، ہر ایک نے اپنے آگے کی روٹیاں دی۔ ذرا اندازہ کریں ہم کیا کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی لے کے نہیں گیا ہے۔ یہ دیکھ لے میرے چاروں طرف مرحومین دفن ہیں، اس میں آبا و اجداد آپ کے، ہمارے، ان کے سب کے دفن ہیں، کوئی کچھ لے کے نہیں گیا، ساری پراپرٹی اور سارا بینک بیلنس یہی رہ گیا۔ دادا نے چھوڑا، والد کے پاس آیا، والد نے چھوڑا،
میرے پاس آیا، میں چھوڑوں گا میری اولاد کے پاس آئے، یہ سلسلہ رہے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں اس میں سے کچھ کار خیر کر لیں، کچھ تحفے تحائف بھیج لیں، کچھ ایسا عمل انجام دے دیں کہ جس سے ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرے، یتیموں پر شفقتیں کرے، اپنے بھائی بہن پر شفقتیں کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ بہترین طریقے۔ عید آ رہی ہے، عید میں ایک چھوٹا سا تحفہ، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ادھر ادھر کوئی ایسے افراد ہیں، چھوٹا سا ایک تحفہ بنائیے، ان کو دے دیجیے۔ وہ ایک چھوٹے سے تحفے میں جو خوشی ان کو ملے گی، اس کا اجر جو پروردگار دے گا اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خدا آپ سب کو، ہم سب کو پروردگار صحت و سلامتی عنایت کرے، اور خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سید ضیاء نجفی اور یہ تمام جو میں نے ان سب کے نام لیے ہیں، خدا اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں ان کی مغفرت کرے، اور ان مرحومین بانی مجلس کے جو خانوادے کے مرحومین ہیں، خدا ان کی مغفرت کرے، اور ان کے تمام لواحقین و پسماندگان کو صحت و سلامتی عنایت کرے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کیجیے گا، اللہ کی ناراضگی بہت زیادہ اس پر۔ غریبوں کو جھڑکیے نہیں، مفلسوں کو اپنے دروازے سے واپس نہ کیجیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہ دینے سے بہتر ہے کچھ دیا جائے، نہ دینے سے بہتر ہے کچھ دیا جائے، یعنی کسی کو اگر آپ 10 روپے نہیں دے سکتے، اگر 1 روپے ہے تو اسے 2 نہیں دے سکتے تو معذرت کر دیں، جھڑکو نہیں۔ لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسے افراد کو جھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو پیشہ ور فقیر ہے، جو پیشہ ور غریب ہے، جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا، شعار بنا لیا، ہر وقت مثلا وہ بس اسی کے لیے کام کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے، ایک دندہ بنا لیا ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے لوگوں سے لے لیں گے اور کھائیں گے۔ نہیں، ایسے افراد کو نہ دیجیے، اس کو بڑھاوا نہ دیجیے، یہ معصوم نے منع کیا ہے، اسے دیجیے جو مفلس ہے، جو نادار ہے، جو لاچار ہے، جو واقعی مستحق ہے، اسے دیجیے، مستحق کو دیجیے۔ یتیموں پہ ظلم نہ کیجیے، اس لیے کہ یتیم حسین کی بیٹی ہوئی۔ اسیروں پہ ظلم نہ کیجیے، اہل بیت اسیر ہوئے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، آل محمد کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ اے عزیزوں، شام کے بازار میں ملتا ہے کہ اتنا ظلم ہوا تھا حسین کی بیٹی پر، جناب سکینہ بنت الحسین پر۔ جناب سکینہ جب روتی تھی اور بابا کو یاد کرتی تھی تو بیمار کربلا کہتے تھے، امام زین العابدین کہتے تھے، بہن سکینہ بابا کو یاد کر کے نہ رویا کرو، شمر تازیانے مارے گا، تماچے مارے گا۔ اے عزیزو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام سجاد کہہ رہے ہیں، یعنی اتنا ظلم ہوا تھا راہ کوفہ اور شام میں کہ بی بی کو اکثر کبھی تازیانے کھانے پڑتے تھے، کبھی تماچے کھانے پڑتے تھے۔ عزیزو، رخسار پر نیل کے نشان پڑ گئے تھے، مگر اسی عالم میں زندان شام میں بی بی سکینہ اپنے بابا کے قریب پہنچی۔ سید سجاد نے لرزتے ہاتھوں سے ارے زندان شام میں سکینہ کو دفن کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ان مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے معبود محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں، ان کے تمام لواحقین و پسماندگان اور اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے معبود ان مرحومین سید ضیاء نجفی، فردوس فرزانہ نجفی، پروفیسر ایم کے کامران، خدیجہ احمد کامران، ڈاکٹر ناظم کامران، ناصر کامران، احمد وطن خواہ، سکینہ وطن خواہ، پروردگارہ ان کے خانوادے کے تمام مرحومین پر اور ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ بروز قیامت انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں انہیں نصیب فرما۔ ہم سب کو اور ہم سب کے نماز و روزے کو میرے معبود قبول فرما، ان مجلسوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان تمام مرحومین جن کا میں نے نام لیا ہے ان سب کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔